بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تھے اور وہیں بس گئے۔ طویل عرصہ گزر گیا اور انہوں نے شام میں ہی قیام کیا۔ ایک عرصے کے بعد ایک رات وہ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال آپ نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جب حضرت بلال حبشی نے خواب میں یہ سب دیکھا اور آنکھ کھلتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مدینہ روضہ رسول پر حاضری دینی ہے۔ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، اے بلال حبشی، ہم آپ کی وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں سنایا کرتے تھے، ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اے لوگو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ بالآخر لوگوں نے فیصلہ کیا اور لوگوں نے حسنین کریمین سے کلوایا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلوایا۔ جب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو بلال حبشی کا انکار کرنا ناممکن ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، اپنے دلوں کو قابو میں نہ رکھ پائے۔ انہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں اور بچے سب گھروں سے نکل آئے اور غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں باندھ گئیں۔ جب بلال حبشی نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی تو سامنے ممبر رسول خالی تھا، سرکار اس پر موجود نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال حبشی گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور اذان کو مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے اور اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔